ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ضلع پلوامہ کے علاقے آری حل سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 4 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ضلع پونچھ کے علاقوں سندر بنی، اکھنور اور سرن کوٹ میں بھارتی فوج کی محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے جموں خطے میں انٹرنیٹ کی مسلسل بندش کے خلاف نمائش گراؤنڈ جموں میں نیشنل پینتھرس پارٹی کے چیئرمین ہرش دیو سنگھ اور یشپال کنڈل کی قیادت میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں بھارتی حکومت کی جانب سے مواصلاتی پابندیوں کی مذمت کی گئی۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے 5 اگست سے فوجی لاک ڈاؤن کے ساتھ ذرائع مواصلات پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جبکہ اہل کشمیر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے مسلم ممالک کے ٹی وی چینلز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کیبل آپریٹرز کو پاکستان، ترکی، ملائیشیا اور ایران کے چینلز کو نشر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو خطوط لکھے ہیں، جن میں مقبوضہ کشمیر کے حصے بکھرے کرنے کے بھارتی اقدامات کو مسترد کیا گیا ہے۔ دریں اثنا مقبوضہ کشمیر کے لداخ ریجن میں سیاچن گلیشیئر پر برفانی تودے کے گرنے سے ڈوگرا ریجیمنٹ کے 4 بھارتی فوجی اور 2 پورٹر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی کرفیو کو 107 روز ہو گئے۔ 5 اگست سے مقبوضہ کشمیر مواصلاتی پابندی کا شکار ہے۔ گزشتہ روز مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں کیبل آپریٹر کو ہدایت کی کہ وہ مسلمان ممالک خصوصاً ایران، ترکی اور ملیشیا کی نشریات نہیں چلا سکتے۔ ویسے تو 5 اگست سے کشمیر میں میڈیا پر پابندی تھی۔ اس حوالے سے سنتے ہیں سری نگر سے BBC اردو سروس کے نامہ نگار ریاض مسرور کی ایک رپورٹ۔ بھارت کی اطلاعات اور نشریات کی وزارت نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کیبل آپریٹرز کو سخت ہدایات جاری کی ہیں، جس کے مطابق ملیشیا، پاکستان، ایران اور ترکی کے ٹیلی ویژن چینلز کو یہاں نشر کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندی ایسے پس منظر میں نافذ کی گئی ہے جس میں ملیشیا اور ترکی نے 5 اگست کو جو اعلان کیا گیا تھا بھارتی زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کا، اس پر اعتراض جتایا۔ 5 اگست سے پہلے ہی یہاں پاکستانی چینلز پر پابندی تھی، لیکن اب چونکہ سرکاری طور پر یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے اور کیبل آپریٹر سے کہا گیا ہے کہ وہ اگر ایران کی سحر ٹیلی ویژن یا پریس ٹی وی یا ترکی کے جو نشریاتی ادارے ہیں ان کے چینلز کو براڈ کاسٹ کریں گے تو اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان پر جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے اور انہیں قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ انٹرنیٹ پر مسلسل پابندی ہے، غیر یقینیت کا ماحول ہے، سرکاری اعلانات کا شور ہے اور سیاست خاموش ہے۔ اس سب کے باوجود بھارت کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے عیاں ہو رہا ہے اور بھارت جھوٹ کے پردوں میں سچ اور حق کو چھپا نہیں سکتا۔